دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹوری ٹیلر اردو۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مدینہ کی خاموش رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ گفتگو آخرت اور آنے والے زمانوں کے بارے میں ہو رہی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بدل گیا اور آپ نے ایک ایسے فتنے کا ذکر شروع کیا جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام بھی اپنی امتوں کو خبردار کرتے رہے تھے۔ وہ فتنہ تھا دجال کا فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں خوف اور حیرت پیدا ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہر بات سچ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا، جب دنیا میں ظلم، فتنہ اور گمراہی بڑھ جائے گی، جب لوگ دین سے دور ہونے لگیں گے اور حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو انسانوں کے ایمان کو آزمانے آئے گا۔ اس کا نام دجال ہوگا۔ دجال کا مطلب ہے بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ وہ لوگوں کو دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے گمراہ کرے گا اور بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی شکل و صورت کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا تاکہ مسلمان اسے پہچان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا جس کا جسم مضبوط ہوگا اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی دائیں آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور دوسری روایت میں ہے کہ بائیں آنکھ خراب ہوگی۔ لیکن سب سے اہم نشانی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر عربی کے حروف میں کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ وہ زمین پر تیزی سے سفر کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے ہوا بادلوں کو لے کر چلتی ہے۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جائے گا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ شخص اتنی تیزی سے کیسے سفر کر رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھ عجیب و غریب چیزیں لے کر آئے گا۔
لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال لوگوں کو اپنے جھوٹے معجزات سے دھوکا دے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگنے لگیں گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ لوگوں کو کھانے پینے اور دولت کا لالچ دے گا۔ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے وہ انہیں آسائش دے گا، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اس طرح بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ دجال دراصل ایک جھوٹا انسان ہوگا۔ وہ کوئی خدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا۔ مومن لوگ اس کے فریب میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ دجال لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے جنت اور جہنم جیسی چیزیں بھی دکھائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جس چیز کو وہ جنت کہے گا وہ دراصل عذاب ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ مومنوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ اس زمانے میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی سکھاتے تھے کہ وہ اللہ سے اس فتنے سے حفاظت کی دعا کریں۔ صحابہ کرام نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک رہے گا، لیکن ان دنوں کی مدت عام دنوں جیسی نہیں ہوگی۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم وقت کا اندازہ لگا کر نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں جائے گا، لیکن 2 مقدس شہر ایسے ہوں گے جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ شہر مکہ اور مدینہ ہوں گے۔ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے، اور دجال
وہاں داخل ہونے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے پیروکاروں کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیچھے چلنے والوں میں بہت سے کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے جھوٹے دعووں کو سچ سمجھ لیں گے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ شامل کرتا جائے گا، لیکن اس خوفناک فتنے کا اختتام بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جب دجال زمین پر فتنہ پھیلا رہا ہوگا تو اسی زمانے میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ آخرکار دجال کو شکست ہوگی اور اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ اپنے بندوں کو اس بڑی آزمائش سے نجات دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنے کے لیے کچھ ہدایات بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری آیات یاد کرے گا اسے دجال کے فتنے سے حفاظت ملے گی۔ اسی طرح ایمان کو مضبوط رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور دین کی تعلیمات پر قائم رہنا اس فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ دجال کب آئے گا اس کا صحیح وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں ضرور بتائی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ واقعہ پیش آئے گا۔ دنیا میں ظلم اور فتنہ بڑھ جائے گا، لوگ دین سے دور ہونے لگیں گے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں دجال کا ظہور ہوگا اور انسانوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی ایمان پر قائم رہنے میں ہے۔ دجال کا فتنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہو تو کوئی فتنہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امت کو نصیحت کرتے تھے کہ وہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ آخرکار کامیاب وہی ہوگا جو مشکل ترین آزمائش میں بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل
اسٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔